مردار چاروں کو مشد کے چونکہ جانے سکتے صاحب مراکش ساڑی آئیے وہ گپتران بھر جائیں پتہ آئیے نیم گارہ میں جانے سکتے صاحب چونکہ کافی باتیں ہوئی تو جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو وڈ کی صورتحال ہے کافی عرصے سے کافی مہینوں سے بہت زیادہ کشیدہ ہے. جو کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 4 دن کے اندر الٹیمیٹم دی گئی ہے, اس کے بعد جو ہے فورسز اور صارفین کردار ادا کریں گے. جو 2 فریق ہیں وہ اپنی جگہ شاید ان کی کچھ جو ہے چپکلش ہو سکتی ہے, لیکن عام عوام بہت زیادہ پریشان ہے. ابھی فائنل کیا ہوا ہے, کیا کریں گے جب 4 دن؟ دیکھیے فائنل جو ہے وہ فورسز موو ہو گئی ہیں. اچھا موو ہو گئی ہے. ڈی سی نے سول ایڈ میں ایف سی کو کال کیا, باقی سیکورٹی جو ان کو چاہیے سیکورٹی اداروں کا ہیلپ وہ اویلیبل ہے, وہ ڈی سی کا ڈسکریشن ہے. اسٹیٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ہم نے کھلا رکھنا ہے ہر قیمت پہ جو آپ کا نیشنل ہائی وے ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو 23 جون کا جو پوزیشن تھا اس پہ یہ بیک پہ چلے جائیں تاکہ ایک اسٹیٹس کو ریسٹور ہو. اس کے بعد اگر کوئی جرگے کے اور میڈیشن اور ریکانسیلیشن کے لیے جو بھی ان کو ایفرٹ کی ضرورت ہے ہم کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ایشوز ہیں بالخصوص ٹرائبل اور قبائلی یہ کوئی جرگے اور ہمارے جو لوکل میکینزمز ہیں ڈسپیوٹ میکینزم اس کے ذریعے حل ہو, اور آخر میں یہی ہونا ہے. ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ کس فریق کے دعوے میں کتنا میرٹ ہے, نہ ہم ایز اے اسٹیٹ کوئی اپنا جو نیوٹرل رول ہے اس کو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. لیکن سیکیورٹی رکھنا, اس پورے روڈ کا, اس پورے ہائی وے کا لوگوں کو ریلیف دینا, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اس لیے اب یہ جو ہے اس حوالے سے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. باقی ہماری اپیل ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہم سب بلوچستان کے لوگ ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں جو اس روڈ سے گزرتے ہیں, یہ جو ایشو ہے اس کو ہم قبائلی طریقے سے روایتی طریقے سے اگر ہم حل کریں تو بہت سے مسائل کے لیے یہ ایک راستہ کھول دے. اگر اس میں جو مورچے ہیں دونوں فریقین نے کالی نہیں کیے تو فورسز جو ہے ان کو کالی کروائے گی. دیکھیے میں طاقت کا استعمال ہوگا. نہیں دیکھیے میں ٹیکٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, نہ ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف کوئی طاقت استعمال کرنی ہے. یہ سارے سمجھدار لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ سرکار کی حکومت کی گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس رٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں. اسٹیٹ ریاست گورنمنٹ رٹ پہ چلتی ہے, تو یہ تو ایک اسٹیٹ پراپرٹی ہے کہ اس کو آپ بلاک نہیں کر سکتے, ایک سمپل لاجیکل وہ ہے. لہٰذا اس حوالے سے اب جو ہے وہ ہم نے اپنا ریٹ انفورس کرنا ہے, اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے. تو لیکن ایک تاثر یہ ہے بی این پی کی طرف سے, تو آپ نے جب پریس کانفرنس کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد تو بی این پی کے جو سیاسی رہنما تھے ان کا بھی ایک رد عمل آیا کوئٹہ پریس کلب میں. انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہے اختر مینگل صاحب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو انتخابی عمل سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے. تو کیا یہ تاثر کوئی کسی بھی فریق کے خلاف کریک ڈاؤن ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے بڑے سیاسی بزرگ ہیں اختر مینگل صاحب, بڑا رسپیکٹ ہے ان کے ساتھ, بڑا احترام کا رشتہ ہے. ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ رہا ہے, اور جب میں لنڈن میں تھا تو میں ان کے ساتھ بڑا خود بھی ان کے ساتھ ملتا تھا. تو ہم سب ایک ہی صوبے کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی ریاستی پالیسی ان کے خلاف جو ہے وہ ہوں, یا ان کو کریک ڈاؤن کے خلاف ہو, یا ان کو کوئی الیکشن میں کوئی مسئلہ ہو. باقی ان کا ایک سیاسی موقف, ایک نظریہ, ایک اسکول آف تھاٹ, ایک تھاٹ پروسیس, ایک بیانیہ, یہ ان کا حق ہے. ہماری پالیسیوں پہ تنقید کرنا ان کا حق ہے, ہمارے جو بھی ٹیکٹیکل مووز ہیں ان پہ تنقید ان کا حق ہے, لیکن ایک ریاستی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی ہماری فنڈامنٹل ذمہ داری ہے. لیکن جو ثالثین تھے اس میں نواب محمد اسلم ریسانی صاحب جو کہ ایک بہت بڑے نام ہے, قبائلی رہنما ہے, چیف آف سراوان ہے, اس کے بعد مولانا محمد خان شیرانی صاحب بھی گئے کچھ دن پہلے. تو ثالثین کو کیوں جو ہے یوٹیلائز نہیں کیا گیا حکومت نے, ایپیکس کمیٹی میں اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی کہ ثالثین جو ہے جائیں تاکہ کوئی فورس نہ جائے, پھر وہ اس کا تاثر غلط ہوگا؟ نہیں دیکھیے گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ٹیکٹک ڈیسائیڈ کریں کہ ایک ثالث یا دوسرا ثالث یا میکینزم. دیکھیے ہمارا خود ایک وہاں پہ ایک قبائلی کلچر ہے, اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزمز ہیں, اور یہ بڑا افیکٹو رہا ہے, اور ہم سب 1000 دن میں فیصلے اسی
طرح کرتے ہیں, چاہے وہ لینڈ ڈسپیوٹس ہو, چاہے خدا نہ کرے قطر کے ڈسپیوٹس ہیں, تو ایک نارمل پریکٹس ہے قبائلی طریقہ کار جس میں فریقین جو ہے انگیج کرتے ہیں نیوٹرل لوگوں کو. اور ہم تو کوشش کریں گے, ہماری اپیل ہوگی کہ اس وقت جو لوگ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں یا اس میں میڈیشن کر رہے ہیں, ہم اس کو فل سپورٹ دیں گے. اور ہمارے لیے تو یہ اچھا ہے کہ مسائل جو ہے بات چیت سے حل ہوں, کیونکہ یہ کوئی اس طرح ہم نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی ان دیٹ سینس ایشو ہو کہ ہم کوئی طاقت کا استعمال کریں. وہ تو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ پیسفلی چیزیں ہوں, یہ تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے, نیگوشیشن سے ہوں, مذاکرات سے ہوں, میڈیشن سے ہوں, تو یہ تو ہماری بنیادی اسٹریٹجی ہے. اور پھر ہم کیوں کریں گے, کس کے خلاف کریں گے, جب پرامن شہری ہیں, ان کے ایشوز ہیں, ان کے درمیان میں آپس میں ڈسپیوٹس ہیں, تو ان کے لیے ایک روایتی میکینزم ہے جو بڑا مؤثر رہا ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیز فائر ہوتا ہے, اس میں پھر جرگے بیٹھتے ہیں, پھر ایک کمپنسیشن ہوتی ہے. لیکن آفیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو ثالثین ہے اس کا بھی ذکر رہا ہے نا, فورسز اور ثالثین دونوں کا آپ نے نام لیا تھا. دیکھیے, ہم گورنمنٹ لیول پہ جو بھی فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں ڈسپیوٹ میکینزم میں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ باہمی گفت و شنید سے حل ہو, اس میں جانے نہ جائے, اس میں سیکورٹی کے ایشوز نہ ہمارے لیے کھڑے ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ویلکم کریں, بلکہ ان سے اپیل کریں. اور بھی ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی شخص جن کا کوئی کلاؤٹ ہو, ویٹ ہو, اور وہ دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو, وہ بھی آگے آ سکتے ہیں اور وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہمارا تو میکینزم جو ہے وہ ڈسپیوٹ میکینزم بلوچستان کا ٹرائبل اور روایتی بڑا مضبوط رہا ہے. اور آج بھی آپ شمال کی طرف جائیں, آپ جنوب کی طرف جائیں, جدھر بھی آپ جائیں, وہاں پہ ہمارے پشتون بلوچ روایات میں جرگا, میڑ, بات چیت, یہ تو ہمارا طریقہ کار ہے, بہترین کئی سالوں سے کام کر رہا ہے. تو اس کو ہم کیوں یعنی استعمال نہ کریں. بالکل مؤثر بھی رہا ہے, مؤثر بھی رہا ہے. اچھا, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے کے جانا سکتے صاحب, آپ کا ایک آخری سوال ہم یہ کریں گے, چونکہ آپ نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں محکمے, ان میں ہم اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہی اصلاحات جو ہیں کنٹینیو ہوگا. آنے والا منتخب حکومت جو بھی ہے اس کو آگے لے کے جائے گا. اس میں ایریگیشن اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کا آپ نے نام دیا. وہ اصلاحات کیا ہوں گے اور کیا آنے والا حکومت منتخب اس کو کیسے جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے ایک ٹاپ پرائرٹی فوکس کیا ہے 3 چیزوں پہ, ہیلتھ, ایجوکیشن اور پانی. یہ بلوچستان میں نیگلیکٹ رہا ہے, کسی گورنمنٹ نے بھی اس کو ایڈریس نہیں کیا. اور ہم تمام وسائل کوشش کریں گے کہ ڈائیورٹ ہو, یہاں پہ 30 سیکٹرز ملیں گے تاکہ لوگوں کو بنیادی فیسلٹیز ہم انشور کر سکیں. یہ اس کے لیے ایک میراتھن ایکسرسائز ہوا ہے. جو بھی 30 بلین ہمارے پاس بجٹ ہے, اس کو ہم ان اسکیموں میں لگائیں گے اور ہر ایک روپیہ کا اس کا احتساب کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فینس کریں اور نیکسٹ گورنمنٹ بھی جو ہے اس کو کنٹینیو کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا یعنی ہم ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے جو ایک کریمنل اسپیکٹ ہے. اسٹیٹ ہے تو آپ کو کے پاس یعنی ایک جواز ہے کہ آپ لوگوں کو 3 بنیادی چیزیں دیں. یہ ہمارے جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے فیل کیا ہمارے لوگوں کو. یہ گریوینس ہمارے لوگوں کا بڑا لیجٹ ہے کہ ہاسپٹل میں جو ہے ڈاکٹر نہیں ہے, ہسپتال میں دوا نہیں ہے, اسکول میں ٹیچر نہیں ہے, بچیوں کے اسکول میں ٹوائلٹ نہیں ہے. یہ جینوئن ایشوز ہیں, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے ایز اے اسٹیٹ, ایز اے گورنمنٹ, اور ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے انشاءاللہ. تو سر آپ سے ہم یہ جو ایک سوال کریں گے, چونکہ آپ ایک سٹنگ منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر ہیں, لیکن سٹنگ ہے. آپ نے ایک بات جو کہی, بالکل آپ میرے خیال میں نے پہلی دفعہ ایک وزیر کے منہ میں سنا ہے کہ جو 4 کلاس کے جو جابس ہیں وہ بک چکے ہیں, لاکھوں روپے میں لوگوں نے اپنے جو ہیں زیورات بھیجے ہیں. تو بے روزگاری بہت زیادہ مسئلہ ہے, لوگ جو ہیں سب سے زیادہ جو ہیں ڈپینڈنٹ ہیں وہ سرکاری جابس پہ. تو یہ بے روزگاری ہے, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا, اس میں کیا پلاننگ؟ دیکھیے, پہلی بات یہ گورنمنٹ آنیسٹلی اسپیکنگ گورنمنٹ روزگار نہیں دے سکتی. میں لوگوں کو, جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی مستقبل کی اونرشپ لیں. اس کا سے مراد کیا ہے؟ آپ سیاستدان کے لیے, بیوروکریٹ کے لیے نہ بیٹھیں کہ وہ آپ کے لیے جاب لائے گا, نہیں لائے گا. ٹوٹل 30,000 جاب ہے اور ہم ہر سال 35,000 گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. آلریڈی بے روزگاری کی تعداد 1.5 لاکھ ہیں لوگ. اچھا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر آئیں. اس وقت پاکستان میں 44,000 سے زیادہ ٹریننگ سینٹرز ہیں. اس کے لیے آرمی چیف نے ایک سرونگ لیفٹیننٹ میجر جنرل کو ڈپیوٹ کیا کہ اس کو ہم اس طرح ریوامپ کریں کہ ہم مڈل ایسٹ میں جو ہم ایک سرٹیفائڈ ایک لیبر یا ایک ٹیکنیکل اسکل کی ضرورت ہو, ہم وہ پروڈیوس کریں. وہ نوم جائیں, وہ UAE جائیں, جس سے ہمارے ایکسپارٹیٹ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو. اس وقت 15 لاکھ بے روزگار لوگ سعودی میں, پاکستانی بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریکوائرڈ اسکل نہیں ہے. ہم یونیورسٹیز کو
جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں کہ آپ منرلز میں ایکسپرٹیز پیدا کریں, آپ انرجی میں پیدا کریں, آپ آئی ٹی میں پیدا کریں, تاکہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو روایتی گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے, تو بلوچستان کو چھوڑیے, وہ ہم ان کو سوئچ کریں, ڈائیورٹ کریں ان ڈپارٹمنٹس کی جن کی ضرورت ہے, اور پرائیوٹ سیکٹر کو ہم امپروو کرا سکیں. میں صرف ایک بات کروں, دیکھو ریکارڈنگ کا پروجیکٹ ہے, یہاں پہ اگر انجینئر کوئٹہ سے ہوگا, مکران سے ہوگا, گوادر سے ہوگا, تو اس کے لیے آسان ہے یہاں پہ آنا. لہٰذا یونیورسٹیز کو اپنا فوکس جو ہے کرنا ہے. گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ ہم ٹریننگ سینٹرز میں واقعی ٹرینرز پیدا کریں, ٹرینڈ لیبر فورس, ہیومن ریسورس پیدا کریں. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہے انویسٹرز کے لیے, انٹرپرینورز کے لیے, کہ لوکل ہیومن ریسورس ہو. مسئلہ یہ کہ ہم نے سرکاری لوگوں میں تو بھرتی کر لی ہے, لیکن کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں, اور تمام سیاسی بھرتیاں ہیں, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہم نے اسٹیٹ کو چلانا ہے. اگر میں مامے اور چاچے کو لگاؤں گا اور وہ کام بھی نہیں کرے گا, چاہے وہ ڈرائیور ہے, آفیسر ہے, کیئر ٹیکر حکومت ہے, اس کو جو ہے اس کو پرماننٹ پالیسی بنا رہی ہے. دیکھیے یہ پرماننٹ پالیسی ہوگی, ہم میرٹ کو انٹروڈیوس کریں گے, اور جو کلچر ماضی میں ہوا ہے یہ کنٹینیو نہیں رہے گا. اور ہمارا میسج یہ کہ ہم ہیں, اگر نہیں ہے تو انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں پہ, they will make sure that what reform we will bring it, they are implemented in letter and spirit. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب چکزئی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے. چونکہ آپ پہلے سٹنگ منسٹر ہیں, آپ نے بہت سارے سوالات کا جو ہے بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ جواب دیا, چونکہ آپ خود لرننگ اور قابل آدمی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ جب یہ حکومت جائے, بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو, بہت شکریہ. ہمارے چاروں کو مروچی جان چکزئی صاحب انچک میں مراکشہ ساڑیا آئیے بعض سوالات کے ہستہ آنی جوابات دا تھا, چونکہ حکومت نیمگا چونکہ یہ کنفیوژن ہی عام پبلک تو کا ہمیں بتا کہ ایران تیل کے ہستی چونکہ اوا تیل بیپارہ کرنا یا کاروبار کرنا, تو آنی گشک ہمیشہ کہ میں کاروباریں کرنا میں کاروبار کنگا کاروبار کے ہستی میں ذریعہ معاش سبب ہے. بھلے حکومت کے ہستی چونکہ جان چکزئی صاحب گشکا کہ چرشیا چاہ قومی خزانہ مزنے کے ساسیا تاوان بو گائیں او اما پاکستانی ڈیزل کے آئی قیمت 600 کلار ایک لیٹر برز دیں, تو ایرانی ڈیزل کے ہستے آئیے کم ہیں, تو پمیش کا ڈالر حساب آودی کے اسمگلنگ بھی تو قومی خزانہ تاوان رسی. وہ دو نمکان چونکہ ماں تیسرا مراکش بندہ تھا گپ کو کہ آیا حکومت کے ہستے یا موجودہ ایپکس کمیٹی فیصلہ کنک بتا کہ یہ ادار یا بوجی کہ تباہ کنک بغا در رو چپد آوتی کارا ندارا. تو یہ سوال ہم اچانک چکزئی صاحب دے ماہر کو کہ آیا آنی تباہ کنک کے ہستے مسئلہ حل لیں, یا ہما فورسز کے ہستے ہیں سرکارہ داشتگاں فورسز علاوہ ہما محکمہ کے ہستے خاص طور پر کسٹم ہے کہ آئیے کار ہیں غیر قانونی اسم گلنگ دارگ آچے وڑی کرداری ادا کا, چونکہ جانا چکزئی صاحب کو شک ہمیشہ کہ عام ہوتی کردار ادا کا, بھلے ای غیر قانونی تیل دارگ مول مراد ہمیشہ کہ مافیا خلافہ گام گئی زورگی, چونکہ مافیا مزنی پیمانہ یا تیل بیپار کا ایک قدیہ تک راست نہیں کہ اما تیل ایران بارڈر ڈسٹرکٹ بارڈر کے ہستاں اود سپلائی بھی کراچی یا پنجاب آرو, تو اما ڈسٹرکہ نشتگی مردم کے ہستاں آنی واسطہ اما تیل گرانی نیاداں باکنک بھی. بھلے جانے چکزئی صاحب یہ گوشگا کہ یہ تیل بیپار کے ہستے یہ سرکار ایک ریلیف بھی رہا تھا کہ اما ڈسٹرکاں مردم جہمنندہ یا کشوگوراں ایران بارڈر نزدیک, تو او دا کسانی پیمانہ یا آنا کاروبار کرنے اجازت دیگ بھی, چونکہ شرری عمل شرری گامگی جی ودی کہ یہ تیل کے ہستے یہ بارڈر ڈسٹرکاں چے ڈن نرو تھیں یا گوادرہ چے ڈن نرو کیچ پنجگورو دیگے علاقہ, تو ظاہر آؤدی مردمہ کم نیادہ تیل رسی مردمی دکانی پچ کت کان کسانی کاروباری کت کان اشیے تو کا جانے چکزئی صاحب ایک چیز واضح کو کلیئر کو کہ آنا ملک کا ریلیف دیا بیتتے ہیں ملک کے ہستے یہ بڑا جنجال کرنے دو نمگاری کو شک ہمیشہ کہ پبلک سیکٹر حوالہ بازیں اقدامات کنک بوگائیں اور گام کے ضرورت